لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے جو سوال کیے ہیں درود پاک کے پڑھنے کے طریقے کے تعلق سے، یہ ہمارے ناظرین میں سے وہ ہیں جو الحمدللہ ہمارے چینل پہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں اور سوالوں کے جوابات پر اپنے تاثرات بھی لکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ نے درود شریف پڑھنے کا طریقہ پوچھا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے؟ آئیے حدیثوں کی روشنی میں، آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں آپ کو بتانے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھنے کا طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے۔ ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے اوراد و وظائف سے جلد فارغ ہونے کی وجہ سے، جلد فارغ ہونے کے لیے، اپنے اوراد و وظائف جو بھی میری پڑھائیاں تھیں ان سے جلدی فری ہونے کے لیے نبی کریم علیہ السلام پر جلدی درود و سلام پڑھا۔ یہ کوانٹیٹی ہوتی نا کہ کہیں کام ہے تو جتنا پڑھنا ہے جلدی پڑھ لیں، تو وہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جلدی اپنا جو عدد تھا اس کو پورا کرنے کے لیے آقا کریم پر جلدی درود شریف پڑھا، جس کی تعداد 1000 تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، بڑے اطمینان اور ترتیب سے پڑھو۔ ہاں جب وقت کی تنگی ہو تو جلدی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا جو کچھ میں نے تم سے کہا یہ افضل ہونے کے لحاظ سے ہے، ورنہ جیسے درود و سلام بھیجو درود و سلام ہی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ درود تام سے ابتدا کرو اور اسی پر اختتام ہو۔ یعنی درود پاک جو ہے وہ نام سے، حضور علیہ السلام کے نام سے ابتدا کرو اور اسی پر اختتام ہو، چاہے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ فرمایا درود تام یعنی مکمل درود یہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مکمل درود پڑھ کر کے بھی بتایا۔ کون سی درود ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم نے یہ درود پاک پڑھ کر سنایا اور فرمایا یہ درود پاک تام ہے، تام مطلب مکمل، یہ مکمل درود پاک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ کلیئر فرمایا اس بزرگ سے کہ درود پڑھا کرو تو مکمل پڑھا کرو، تام پڑھا کرو۔ یہ آقا کریم کا ایک طریقہ ہے۔ یہ سعادت الدارین علامہ امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور مزید اس پر دیکھیں، سیدی ابو مواہب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو مشاہدات نبوی پر مشتمل ہے، حضور کو دیکھنے کے تعلق سے انہوں نے جو روایتیں جمع کیا ہے وہ ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ بروز پیر 23 شعبان المکرم 855 عیسوی کو مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر میں سو گیا۔ 855 ہجری کو مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر میں سو گیا۔ میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو اپنے سرہانے پر تشریف فرما دیکھا۔ میں نے عرض کی کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم نے فرمایا میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور تم میرے غلام۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ میں اسی پر راضی ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا اگر تم اس پر راضی ہو تو مجھ پر درود بھیجتے وقت کامل درود کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ آقا نے فرمایا کہ میں آقا ہوں تم غلام ہو۔ تو وہ بزرگ کہتے کہ یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں کہ بے شک آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں۔ تو آقا نے فرمایا جب تم اس بات سے راضی ہو تو میرے اوپر جب تم درود بھیجتے ہو تو پھر مجھ پر کامل اور مکمل درود کیوں نہیں بھیجتے؟ تو وہ بزرگ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طوالت کی وجہ سے، یعنی کامل درود پڑھنے میں لمبی بات نہ ہو جائے اس لیے میں مختصر درود بھیجتا ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا جب درود و سلام پڑھو تو اول آخر ایک بار جو بھیجا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کامل درود کس طرح پڑھا کروں؟ تو فرمایا یوں پڑھو اللہم صلی علی سیدنا
محمد و علی آل سیدنا محمد جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ روایت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس بزرگ نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ تو بزرگ ہیں، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو تو دیکھا نہیں، صحابی نہیں ہے یہ تو، آقا کو تو انہوں نے دیکھا نہیں، آقا کی حیات میں تو یہ رہے نہیں، تو پھر آقا سے کیسے روایت کر رہے ہیں یہ؟ تو یہاں یہ بات قابل توجہ ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ بزرگ تھے جن کو یہ عظمت و شان ملی ہوئی تھی کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کا مشاہدہ کر لیتے تھے، آقا کو دیکھ لیتے تھے۔ بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو آقا کریم علیہ السلام کا نظارہ الحمدللہ کثرت سے کرتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بزرگان دین ہیں جو کثرت سے نبی کریم کا دیدار الحمدللہ دنیا میں کرتے تھے۔ تو انہی میں سے ابو مواہب رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو یہ اپنی مشاہدات کو، جو آقا کو انہوں نے دیکھا تھا اور آقا کریم سے جو باتیں ہوئی تھی، وہ الحمدللہ انہوں نے کتاب میں جمع کیا ہے، اسی میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے۔ تو کامل درود اگر پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی الحمدللہ ایک زبردست درود ہے، تو یہ بھی پڑھیں، یہ درود ہے بس یاد رکھیے گا۔ اور سلام اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہ جو درود ابراہیمی ہے اس میں صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ تو دوسرے درود جس میں سلام ہے، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے۔ تو اگر صرف درود پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، اور پھر سلام بھی چونکہ پڑھنا ہے، چونکہ قرآن پاک میں درود اور سلام دونوں کا حکم ہے، تو سلام بھی پڑھنا ہے تو اس کے لیے یہ کریں کہ دوسرے درود جس میں درود کے ساتھ سلام بھی شامل ہے اس کو بھی پڑھا کریں اور اس کو بھی پڑھا کریں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور بزرگوں نے اس میں ایک بڑی پیاری بات یہ بھی لکھی ہے کہ نبی کریم پر درود پڑھنے میں جو بہترین الفاظ ہیں، خوبصورت الفاظ ہیں، کم الفاظ میں زیادہ معنی اپنے اندر سمیٹ کے رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کے درود پڑھنی چاہیے۔ بزرگوں سے بہت سارے درود منقول بھی ہیں، درود پر کتابیں بھی ملتی ہیں، تو وہ بھی پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔